بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت کے اندر جو نسخہ پیش کرنا چاہتا ہوں، تو اس نسخے کا جو عنوان ہے وہ ذکاوت اس ہے۔ تو ذکاوت اس کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک مرض ہوتی ہے جو کہ جب کوئی آدمی کسی قسم کا دل کے اندر کوئی منفی جو ہے وہ تخیل یا خیال وغیرہ لاتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ پانی کی طرح مدی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو البتہ بغیر کسی وجہ سے اس کو پانی آتا رہتا ہے، تو لیسدار مادہ جو رطوبت ہوتی ہے تو وہ بہتی رہتی ہے۔ تو زیادہ تو یہ البتہ جو ہے یہ گرمی کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں ایک نسخہ جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں آپ نے جو میڈیسن لینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے خشک دھنیا، جس کو طب کی مطلب لینگویج میں کشنید کہتے ہیں، تو یہ کشنید خشک یعنی کہ خشک دھنیا آپ نے تقریباً 3 تولہ لے لینا ہے، اور اسی طرح آپ نے 1 تولہ سبز لاچی جو ہے وہ لینی ہے، اور پھر آپ نے اسی طرح جو سفید سندل ہوتا ہے، یہ ایک لکڑ ہوتی ہے خوشبودار، تو یہ سفید سندل جو ہے وہ بھی آپ نے 1 تولہ لینا ہے، اور پھر آپ نے سمغے عربی یعنی کہ یہ ککر کی گوند ہوتی ہے، یہ آپ نے 1 تولہ لینی ہے، اور آپ نے 5 تولہ جو ہے وہ کوزہ مصری جو ہے وہ لینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے علیحدہ علیحدہ لینی ہیں، اور لے کر آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ تو ان کو صاف کریں۔ جو چیزیں جو ہیں وہ نمی والی ہوں، جیسے یہ کشنید خشک بعض اوقات ہم جب پنسار سے لے کر آتے ہیں تو اس میں نمی ہوتی ہے، تو اگر اس کو نمی ہو تو پھر تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد صاف شفاف کر کے تو اس کو گرائنڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ککر کی جو گوند ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی جب ہم بعض اوقات یہ گوند لاتے ہیں تو اس میں لکڑ وغیرہ ہوتی ہے، یا اس میں کرک ہوتی ہے، یا پتھر وغیرہ جو ہیں وہ البتہ اس میں شامل ہوتے ہیں، تو اس کو بھی البتہ صاف کرنا چاہیے۔ تو کوشش یہ کریں کہ سندل کی لکڑ جو ہے وہ بھی اصلی والی لیں، کیونکہ جب تک اجزاء جو ہیں وہ اصل نہیں ہوتے تو نسخہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے وہ اپنا رزلٹ جو ہے وہ آؤٹ نہیں کرتا۔ تو کوزہ مصری کی جگہ پر آپ جو ہے وہ دھاگے والی کوزہ مصری لینی چاہیے، کہ وہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے چینی کی بجائے۔ بعض دوست احباب ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ کوزہ مصری کی جگہ پر چینی ڈال دیتے ہیں، تو کچھ دوست احباب شکر ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ جو کوزہ مصری ہوتی ہے معنی کیا ہے؟ کوزہ بمعنی برتن، یعنی کہ دیسی مٹی کا برتن، تو یہ اور مصری میں نے چینی، تو یہ چینی لے کر تو البتہ اس کو جوش دیا جاتا ہے پانی ڈال کر، تو پھر جب اس کا مایہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سے جو جتنی جھاگ ہوتی ہے وہ اتارتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مطلب یہ گھڑوں میں رکھ کر تو الحمدللہ ان کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور پھر یہ جم جاتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کوزہ مصری۔ تو یہ بھی الحمدللہ کوزہ مصری ڈالنی چاہیے اس نسخے کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں لے کر اچھے طریقے کے ساتھ تو ان کی کٹائی کریں، کھرل کریں، گرائنڈ کریں، تو جب یہ بالکل باریک پاؤڈر ہو جائیں تو پھر آپ نے ان کو آپس میں یکجا کر لیں صفوف کو۔ تو الحمدللہ یہ تقریباً 1 گرام صبح اور 1 گرام آپ شام کو جو ہے وہ نہارمو ایسے مریض کو استعمال کرائیں۔ وہ آدمی جس کو صورت انزال کا مسئلہ ہے، یعنی وہ جس کا اسٹیمنا نہیں ہے تو جلدی فارغ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وہ آدمی جس کو جریان وغیرہ کا مسئلہ ہے، یا وہ آدمی جس کو اطلام ہو جاتا ہے، خواب میں کوئی اس کو بری خواب آتی ہے تو البتہ وہ دیکھ کر تو اس کو اطلام ہو جاتا ہے، اور یا ایسا شخص جو کہ ذکاوت اس کا مریض ہے، جس کو مدی کے قطرے وغیرہ آتے ہیں بوجہ گرمی، اور یا وہ شخص جس کو البتہ پیشاب میں جلن ہوتی ہے، یا ایسا شخص جس کو تکتیر البول کا مسئلہ ہو، یعنی کہ پیشاب جو ہے اس کو کم آتا ہو، کھل کر نہ آتا ہو، تو یہ تمام ایسے امراض میں یہ اپنی مثال آپ ایک نسخہ ہے بنائیں اور ٹھیک ہو جائیں، شفائیں حاصل کریں، اور پھر الحمدللہ میرے لیے جو ہے وہ ضرور دعا فرمائیں
کیونکہ میں نے الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے نسخے جو ہیں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو میرا صرف ایک یہی حق ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور دین جو ہے وہ میرے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ میری بھی صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہت مہربانی، آپ کا خیر خواہ کی محمد افضل قادری فرام گجرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔